اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم نشور دستگیر جہاں غم سار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، جس طرح کہ آج ہم ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال ہماری کامل بخشش فرمائے۔ سامنے کرام، چند پہلو آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے رکھوں گا کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تفسیر خازن کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت تقریباً اس آیت کریمہ کی 5 تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ 5 تفاسیر میں سے ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے سرکار کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور پھر اسی مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے لوگوں تک ہدایت پہنچائی۔ اور پھر تفسیر خازن کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لے کر آئے وہ سچ لے کر تشریف لائے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی پہلی ذات ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کے لحاظ سے کسی بھی پہلو کو اگر دیکھ لیا جائے تو رب ذوالجلال نے آپ پر بڑا ہی خاص فضل و کرم فرمایا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بڑی ہی کمال کی تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیے تمہارے درمیان کہ آپس میں پہچان رکھو
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کے تحت بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خادم تھا، آپ کا ایک غلام تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن وہ باہر گیا اور اس نے کچھ کھانا لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے وہ کھانے کا ایک لقمہ کھایا، ابھی وہ آپ کے منہ کے اندر تھا کہ اسی دوران بات چیت آپ کے غلام کے ساتھ ہوئی، تو اس نے اس بات کی خبر دی۔ آپ نے پوچھا، اے غلام، اے میرے خادم، یہ کھانا تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے، کہاں سے یہ کھانا لے کر آئے ہو؟ تو اس غلام نے آگے سے عرض کیا کہ حضور، جب میں جہالت کے اندر تھا، ابھی میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اس وقت میں نے ایک آدمی کا مسئلہ حل کیا تھا، اس کا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ دیکھنے کے بعد حالانکہ میں اس کا کوئی علم رکھنے والا نہیں تھا، یعنی کہ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے آنے والے وقت کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی اور اس کا وہ بلا ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو اس غلام نے کہا کہ جو اس کا اس وقت مسئلہ حل ہوا تھا تو اس نے مجھے انعام کے طور پر کچھ پیسے دیے، اب اسی کے پیسوں سے میں نے کھانا خریدا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فوراً اپنے حلق کے اندر اپنی انگلی کو داخل کیا اور جو کچھ بھی آپ کے پیٹ کے اندر تھا آپ نے سارا کا سارا کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ اب شرعی طور پر اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتی، اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اس قدر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی کہ آپ نے جو انجانے کے اندر جو لقمہ کھایا تھا اس کو بھی اپنے پیٹ کے اندر رہنے نہ دیا، بلکہ اپنی پرہیزگاری اور تقوی پر احتیاط کرتے ہوئے آپ نے وہ لقمہ بھی اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو سامنے کرام، اب اگر دیکھ لیا جائے کہ جو آدمی حدیث شریف کے اندر اس غلام نے کہا کہ میں نے اسے آنے والے وقت کے بارے میں بتایا اور اسے دھوکہ دیا، فریب دیا، تو اس نے بدلے میں مجھے یہ پیسے دیے جس سے میں نے کھانا خریدا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان الغادم غادر ينصب له لواء یوم القیامت یقال هذه غادرات فلان ابن فلان، کہ بے شک قیامت کے دن دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا کہ کہا جائے کہ اے فلاں بن فلاں، تو نے فلاں بندے کو دھوکہ دیا تھا، یہ نشان اس بندے کے لیے ہے، یعنی کہ رب ذوالجلال کر روز قیامت جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا اس کے لیے ایک نشانی ظاہر کی جائے گی کہ اس نے فلاں بن فلاں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دھوکہ دیا تھا۔ تو سامنے کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جو انجانے کے اندر ایک لقمہ کھایا آپ نے اسے بھی اپنے پیٹ کے اندر نہ رہنے دیا بلکہ اسے بھی اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو سامنے کرام، کھانے کے لحاظ سے ہی ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ اصحاب صفا غریب آدمی تھے۔ اب ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی اپنے ساتھ لے جائے، اور جس کے گھر میں
4 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 5واں یا پھر 6واں آدمی اپنے ساتھ لے جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ساتھ 10 افراد کو لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جن آدمیوں کو آپ نے لیا تھا ان کو اپنے گھر پر چھوڑ کر دوبارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نماز عشاء تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ نے شام کا کھانا سرکار کے ساتھ نوش فرمایا۔ اب سرکار کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ کچھ وقت تک سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے، یہاں تک کہ آپ کی اہلیہ جب آپ گھر واپس پہنچے تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ گھر تک نہ پہنچیں، کہ آپ کو آپ کے مہمان آپ کے گھر میں انتظار کر رہے تھے، آپ کو کس چیز نے روکا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے کھانے سے اس بات کر کے انکار کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی کھانا نوش فرمائیں گے۔ تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ڈر کے مارے گھر میں چھپ گیا، اور لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے برا بلا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جب آپ نے جو کھانا تیار کیا تھا مہمانوں کے سامنے رکھا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو مہمان ایک لقمہ کھاتا تھا، جہاں سے اٹھا کر کھاتا تھا، اس لقمے کے نیچے سے اس سے زیادہ کھانا موجود ہو جاتا تھا۔ اب یہاں تک کہ راوی نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہاں جو مہمان آئے تھے انہوں نے کھانا نوش فرما لیا، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، اے بنی فراش کی بہن، یہ کیا جو ہم نے کھانا پیش کیا تھا، یہ کھانا تو اس سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں، یہ کھانا جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا یہ کھانا تو اس سے بھی 3 گنا زیادہ موجود ہے۔ تو سامنے کرام جو کھانا آپ کے مہمانوں نے کھایا تھا اس کے بعد 3 گنا کھانا اس میں زیادہ ہو گیا، تو آپ نے وہ کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر پیش کر دیا۔ اب وہی کھانا اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابہ کی جماعت تشکیل دی، اور آپ نے فرمایا ایک صحابی کے ساتھ ایک جماعت تھی جس میں کم و بیش 12 صحابہ موجود تھے، دوسری صحابہ کے ساتھ اور 12 موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اس وقت 12 لوگوں کی ماتحت ایک لشکر ترتیب دیا گیا، ہر آدمی کے ساتھ ایک وسیع تعداد تھی، یہاں تک کہ ان کی تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کھانا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے آیا تھا 3 آدمیوں نے کھایا، اور وہ کھانا 3 گنا زیادہ ہو گیا، اور پھر 3 گنا زیادہ ہونے کے بعد صحابہ کی بہت بڑی تعداد نے وہ کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد بھی وہ کھانا موجود رہا۔ تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے کھانے کے اندر رب ذوالجلال نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ 3 صحابہ نے بھی کھایا، بظاہر وہ کھانا 3 آدمیوں کے لیے تھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا ساتھ لے جائے، جس کے گھر میں 4 آدمیوں کو کھانا ہو وہ 5واں آدمی یا پھر 6واں آدمی اپنے ساتھ لے جائے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو کھانا موجود تھا دیکھنے کے لحاظ سے تو وہ تھوڑا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کھانے کے اندر اس قدر برکت عطا فرما دی کہ وہ 3 صحابہ نے بھی کھا لیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں کھانا لے کر گئے، اور پھر صحابہ کی بہت بڑی تعداد نے وہ کھانا نوش بھی فرمایا۔ تو سامنے کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چند سوالات کیے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، اے صحابہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ یعنی کہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ یہ روزہ نفلی روزہ تھا۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد تھی، خاموش رہی۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ عرض کر کے سرکار کی بارگاہ میں پھر بیٹھ کے اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ من کان اطعم الیوم مسکینا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد خاموش۔ اب دوبارہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ عرض کر کے پھر بیٹھ کے اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا فَمَنْ عَادَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، کہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی عیادت کی ہو، یعنی کہ کسی مسلمان جو کہ بیمار ہو اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پر گیا ہو، اس کا حال چال پوچھا ہو۔ صحابہ کی تعداد پھر خاموش، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنے بھائی کی عیادت کی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے جب اس وقت جو بھی سوالات کیے، ہر سوال کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے لبیک کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا ہے، یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، یا رسول اللہ آج میں نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے، یا رسول اللہ آج میں نے اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کیا ہے۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر خوشخبری عطا فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں جس آدمی کے اندر جمع ہو جائیں گی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ آدمی جنتی ہے۔ تو سامنے کرام پتہ چلا کہ یہ تمام نیکیاں جس آدمی کے اندر پائی جائیں، اس میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو سرکار نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جس کے اندر یہ نیکیاں ہوں جو میرے ابوبکر کے اندر موجود ہیں، وہ آدمی بھی جنتی ہوگا۔ تو سامنے کرام رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو بڑی ہی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت
جبرائیل علیہ السلام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل آج مجھے تم میرے صحابہ کی شان تو سناؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحابی کی شان سننا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جمع غفیر تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے اندر نظر دہرائی، دیکھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھے آج میری عمر کی شان بتاؤ کہ رب نے میری عمر کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تو سامنے کرام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے عمر کی شان بیان کرنا شروع کروں جو رب ذوالجلال نے انہیں آسمانوں پر شان عطا فرمائی ہے تو مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے، یعنی کہ تقریباً 950 سال چاہیے آپ کے ایک غلام حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ تو سامنے کرام اگر حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے، اگر دیکھ لیا جائے تو ان صحابہ کی جماعت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تو تشریف فرما تھے۔ سرکار نے حضرت عمر کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ سرکار بتانا چاہتے تھے کہ میرے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل کو 950 سال چاہیے، اور میرے ابو بکر کی شان بیان کرنے کے لیے مجھ محمد کی زبان چاہیے۔ تو سامنے کرام رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں اس لحاظ سے ایک شکایت کی گئی۔ شکایت یہ تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ جس وقت اس علاقے کے گورنر منتخب ہوئے، جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ وقت کے امیر تھے۔ اب یہ بات شفا شریف کی شرح نسیم الریاض کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت زبا بن محسن عنزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ ہمارے امیر مقرر کیے گئے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جس وقت خطبہ دیتے تو رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھ کر حضرت زبا بن محسن رضی اللہ عنہ آپ کو ایک مرتبہ غصہ آیا، تو آپ خطبے کے دوران کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ رب ذوالجلال کی حمد کرتے ہیں، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن آپ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دیتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جب یہ سوال کیا، لیکن اس کے باوجود چند جمعوں تک حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ نے یہی معمول رکھا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ نے ایک خط لکھا، خط کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ مجھے زبا بن محسن رضی اللہ عنہ آپ جمعہ کے اندر پریشان کرتے ہیں، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، یہ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے خط کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ زبا بن محسن کو میری طرف روانہ کر دو۔ اب جب حضرت زبا بن محسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے، اب آپ نے اس لحاظ سے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اور میرے مقرر کردہ عامل، یعنی کہ جن کو میں نے تمہارے درمیان امیر مقرر کیا ہے، تمہارا ان کے ساتھ کس بات پر جھگڑا ہے؟ تم ان کے ساتھ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو حضرت زبا بن محسن رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ خطبہ دیتے ہیں تو رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کے لیے دعا تو کرتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو ابو بکر پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو سامنے کرام جب آپ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ رو پڑے اور آپ فرماتے کہ تم اس سے زیادہ توفیق والے اور ہدایت یافتہ ہو۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر دعا کی کہ رب ذوالجلال تمہاری بخشش فرمائے اور رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے دوبارہ آپ کی بارگاہ میں جب یہ بات کی تو حضرت عمر رو پڑے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر پر اور آل عمر پر باری ہے کہ ایک طرف میں ہوں اور پھر میری تمام آل ہے، میرے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے، میری تمام آل ایک طرف ہو، اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن ایک طرف ہو۔ جو شان رب ذوالجلال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے، وہ شان رب ذوالجلال نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے یہ بات بڑی طویل ہے۔ آپ نے اس لحاظ سے یہ کہا کہ ایک رات، وہ رات، اشارتاً بات کرتا چلوں وقت کے پیش نظر، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رات کہ جس رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سرکار کے ساتھ تھے، کبھی سرکار کی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ تو سرکار نے پوچھا، اے ابو بکر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی میری دائیں طرف آتے ہو، کبھی میری بائیں طرف آتے ہو، کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے چڑھتے ہو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف سے آ کر کوئی حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں، جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بائیں طرف سے کوئی نہ آ جائے تو میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں، اسی طرح میں آگے بھی چلتا ہوں اور پیچھے بھی چلتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو سامنے کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے اس بات کو مکمل طور پر بیان فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی، آپ یہاں تک کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے رہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلیاں مبارک زخمی ہو گئیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار ثور کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے آگے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ فرماتے کہ غار کے اندر بھی جناب صدیق اکبر پہلے گئے تاکہ کوئی موذی چیز سرکار کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور پھر جو سوراخ تھا اس پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی۔ آپ فرماتے کہ یہ رات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کے دوران رب ذوالجلال نے جو آپ پر کرم نوازی فرمائی ہے، یہ مجھ عمر پر اور میری آل پر یہ ایک رات بھی باری ہے، اور تو مجھے اور ابو موسیٰ اشعری مجھے ابوبکر صدیق پر فضیلت دیتا ہے۔ میری فضیلت تو بڑی دور کی بات ہے، ابو بکر کی ایک رات کو دیکھ لیا جائے تو مجھ عمر کی تمام نیکیوں پر باری ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح اپنے دوسری دین کے لحاظ سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا تو کچھ قبیلے مرتد ہو گئے،
بعض نے کہا کہ ہم صرف نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے بڑی سختی فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے عمر، جس وقت تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اس وقت تو بڑے سخت تھے، لیکن جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا اور اب نرم گوشہ ہو گئے ہو، تو اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ بظاہر حیات تھے، جو اس وقت ایک رسی تک بھی زکوٰۃ کے اندر دیتا تھا، اگر اس نے بھی دینے سے انکار دیا تو میں ابوبکر اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ اب اس لحاظ سے حضرت زبا بن محسن رضی اللہ عنہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ دن اور یہ رات مجھ عمر پر بھی باری ہے اور میری آل پر بھی باری ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مجھ عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ تو سامنے کرام اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو آپ کو حضرت عمر کو فضیلت دی جا رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور ان کے اس فعل پر، اس کام پر آپ نے ان کو زجر کیا۔ تو سامنے کرام آپ نے اس لحاظ سے منع کیا کہ جو شان رب ذوالجلال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو عطا فرمائی ہے، لہذا مجھ عمر کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہرگز فضیلت نہ دی جائے۔ تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ جو آج ہم لفظ صدیق بولتے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک پر اس بات کو عرض کیا تھا کہ جس وقت سرکار معراج سے واپس تشریف لائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق فرمائی تھی۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت سرکار نے آپ کو لفظ صدیق کے ساتھ یہ آپ کا لقب آپ کو عطا فرمایا، اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے خود حضرت ابوبکر کو لفظ صدیق کے ساتھ مبارکباد دی۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے الحاوی للفتاوی للسیوطی کے اندر کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا تیار فرمایا، یعنی کہ سرکار نے خود کھانا تیار فرما کر سرکار نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کی دعوت کی۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر ایک صحابی کو ایک لقمہ عطا فرمایا، ہر صحابی کو سرکار ایک ایک لقمہ عطا فرما رہے تھے۔ اب اتنے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی باری آئی تو سامنے کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے 3 لقمے عطا فرمائے۔ اب جب سرکار نے 3 لقمے عطا فرمائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے ایک ایک لقمہ عطا فرمایا، لیکن جب ابوبکر کی باری آئی تو آپ نے انہیں 3 لقمے عطا فرما دیے۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے عباس سن، میں نے ابوبکر کو 3 لقمے کیوں عطا فرمائے؟ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابوبکر کو پہلا لقمہ کھلایا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ اس خوشی میں نے ابوبکر کو دوسرا لقمہ عطا فرما دیا۔ تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور آ کر مبارکباد پیش کی، اور پھر جب میں نے دوسرا لقمہ کھلایا تو میکائیل نے مبارک دی، تو میں نے اس خوشی میں حضرت ابوبکر کو تیسرا لقمہ عطا فرمایا۔ تو رب ذوالجلال نے جب تیسرا لقمہ عطا فرمایا تو رب ذوالجلال نے خود
اس کی مبارکباد دی کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسرا لقمہ عطا فرمایا تو قال لہ رب العزت ہنیئا لک یا صدیق، تو رب ذوالجلال نے خود فرمایا اے صدیق تجھے مبارک ہو، اے عباس اس لیے میں نے ابو بکر کو 3 لقمے عطا فرمائے ہیں۔ تو سامنے کرام ایک لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو رب ذوالجلال نے بھی حضرت ابو بکر کو لفظ صدیق کے ساتھ پکارا، اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معراج سے جب سرکار واپس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے تصدیق فرمائی معراج شریف کے لحاظ سے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت حضرت ابو بکر کو لفظ صدیق کے ساتھ مخاطب کیا۔ تو سامنے کرام رب ذوالجلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔